الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا کروڑ احسان آج ہم سب کو اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت ملی۔ کسی بھی محفل میں جب جانا نصیب ہو تو اپنی نیت کو حاضر کر لینا چاہیے کہ میرے اس محفل میں شرکت کا مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ یقیناً اللہ رسول کی محبت میں بندہ قدم اٹھاتا ہے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائے، محفل کی طرف جائے، کسی میدان کی طرف جائے۔ عام طور پہ محافل میں شرکت کی بنیاد محبت ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن پھر بھی اپنی نیت کو حاضر کر کے اگر کچھ نیتوں میں اضافہ کر لے تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کے کرم سے ثواب بھی اس قدر زیادہ ملے گا۔ بعض اوقات بندہ اچھے کام کے لیے جاتا ہے تو اس میں کچھ دشواری بھی پیش آتی ہے، کسی جگہ صبر کا موقع ملتا ہے، تو تمام تر جملہ تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر محفل میں شرکت کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ بیان سننے سے پہلے بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ علم کی بات ہے توجہ سے سنوں گا۔ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہر محفل کے ہر شخص کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح علم کی بات کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ علم کی بات کا بنیادی حق یہ ہوتا ہے کہ جب علم کی بات بیان کی جائے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ دوسرا حق جو صحیح آتا ہے پھر اسے آگے پہنچایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ علم کے حقوق بیان کیے گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ نبی رحمت، نور مجسم، شہنشاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، شافی قاسم النیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فقط 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ سن کے ایمان تازہ ہوگا، اور آج ہم اس محفل سے اٹھتے وقت یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں بھی کثرت سے درود پڑھوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے اللہ کے عرش کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ اولاد آدم میں سے کس کس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر امت محمدی میں سے ایک شخص پہ جائے گی۔ کیفیت یہ ہوگی فرشتے اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم پکاریں گے یا احمد یا احمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جواب دوں گا لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے باپ میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم عرض کریں گے آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ اللہ کے نبی جیسے یہ سنیں گے فوراً اپنے امتی کے پاس آ جائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے آقا ہم اللہ پاک کے نوری فرشتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم ملا ہے، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں تجھے غمگین نہیں کروں گا؟
اب ہر طرف سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرشتے اپنے سروں کو جھکا دیں گے، نبی پاک کے حکم پر اس شخص کو پھر سے میزان پر لایا جائے گا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے گا۔ پہلے فیصلہ ہو چکا، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، حضور کا حکم پا کر اس شخص کو پھر سے میزان پر کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے برابر ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے اس کا پلڑا وزنی کر دیا جائے گا۔ اب ہر طرف سے ایک صدا گونج اٹھے گی، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ شخص کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا۔ فرشتے اسے لے کے جنت کی طرف بڑھیں گے، وہ کہے گا ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو، یہ کون ہیں جو اس مشکل وقت میں میرے کام آئے ہیں، جس دن نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی شانیں بیان کریں گے، ان کے معجزات بیان کریں گے، اور پھر درخواست کریں گے کہ یا نبی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ لیکن انبیاء کی طرف سے بھی وہی جواب ملے گا کہ جاؤ کسی اور کی طرف، آج اللہ نے غضب فرمایا ہے، آج اللہ نے ایسا غضب کیا ہے نہ اس سے پہلے کبھی کیا تھا، نہ اس کے بعد کبھی فرمائے گا۔ آج سب کو اپنی فکر ہے، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی آواز ہوگی، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے در پہ۔ اس وقت وہ شخص بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، آپ کون ہیں جو اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے جو بظاہر چھوٹا سا ہے، وہ میری نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا۔ تو نبی پاک فرمائیں گے یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پہ پڑھا تھا اور میں نے اسے آج کے دن کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ انہی کی خوشی اور انہی کا کہا ہوگا۔ کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا، جب معراج کی رات رب سے ملاقات کی تو امت کو یاد رکھا، جب وصال ظاہری ہوا تو امت کو یاد کیا، ہر لمحہ امتی امتی پکارتے رہے۔ امتی کو چاہیے کہ جو نبی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، اب یہ امتی اپنے نبی کو یاد کرتا رہے۔ جو نبی، علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات کا اضافہ کیا کہ نبی پاک نے ساری زندگی اپنی امت کو یاد کیا۔ اگر نبی پاک اپنی زندگی میں فقط ایک مرتبہ امتی فرما دیتے اور امتی ساری زندگی نبی نبی پکارتا رہے، پھر بھی نبی پاک کا ایک بار امتی کہنا ہمارے ساری زندگی نبی نبی کہنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ مالک ہیں، ہم نوکر ہیں۔
उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक अंदाज हुजूर की ज़ात अक़दस पे दुरूद पढ़ना है। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उस पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उससे अल्लाह रसूल राज़ी होते हैं। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि उसे ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होता है। तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। मेरे शेख फरमाते हैं कि बंदे को चाहिए बंदा दुरूद पढ़ता रहे, इससे फजूलियात से भी बचेगा। एक मार्केट में जाना हुआ, वहाँ एक नौजवान को देखा, किसी कपड़े की दुकान पे काम करता था। 18-20 साल का नौजवान होगा, पैंट शर्ट पहनी हुई है। तो उसके बॉस ने बताया कि ये रोज़ाना 25,000 मरतबा दुरूद पढ़ता है। उस वक्त भी उसके हाथ में काउंटर तस्बीह थी, वो दुरूद पढ़ रहा था। तो उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि सारा दिन तो गाहक हर वक्त सर पे नहीं होता, तो मुझे जब जब मौका मिलता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पढ़ता रहता हूँ। जब गाहक आता है तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, फिर दुरूद शुरू कर देता हूँ। इसकी बरकत ये जाहिर हुई। वो कहता है कि मुझे पहले वसवसे आते होते थे। आम तौर पे नौजवानों को वसवसे आते हैं, ये शिकायत बड़ी आम है कि वसवसे आते हैं। और बाज़ बताते हैं कि वसवसे भी ऐसे आते हैं, ऐसे ख्यालात में बंदा उलझ जाता है जो ज़बान से बयान नहीं किया जा सकते। इतने वसवसों की बीमारी होती है बाज़ अफराद को। और नौजवानों के ख्यालात वैसे भी मुंतशिर होते हैं, जवानी में आम तौर पे बंदे के ख्यालात मुंतशिर होते हैं। तो अब उस शख्स ने, उस लड़के ने बताया कि मुझे वसवसे आने की बीमारी थी, जब से दुरूद पाक की कसरत की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्यालात साफ हो चुके हैं। दुरूद पढ़ता हूँ मुझे कल्बी सुकून मिलता है, दुरूद पढ़ता हूँ मुझे ज़हनी सुकून मिलता है, मेरे ख्यालात पाक हैं। तो दुरूद पाक की बहुत बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं। दुरूद पाक उलमा फरमाते हैं बुनियादी नेकी है जो बाकी नेकियों की तरफ लेकर जाती है। एक नेकी दूसरी नेकी का दरवाज़ा खोलती है। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आज की इस महफिल पाक में हम सब भी ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। उलमा फरमाते हैं 1000 बार दुरूद पढ़ें तो ये कसरत में शुमार होगा। बाज़ ने 500 भी लिखा। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमाते हैं 313 बार दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ लिया जाए, ये भी कसरत में शुमार होगा। तो जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। कोशिश करें कि 1000 बार पढ़ें। इससे इस ताल्लुक से हदीस भी है, फरमाया जो 1000 बार रोज़ाना दुरूद पढ़े लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज नबी पाक की मोहब्बत में हम सब जमा हैं। वैसे तो एक मुसलमान का जीना मरना हुजूर की मोहब्बत में होना चाहिए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुख्तसर वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोजज़ात को आपके सामने बयान करूँगा, ख़ास तौर पे दुआ के मोजज़े को कि अल्लाह के नबी ने जब जब हाथ उठाए तो हाथ बाद में वापस आए, अल्लाह ने आपकी दुआ को पहले कबूल किया। और यकीनन हुजूर की ज़िंदगी के किसी भी गोशे को छेड़ें, हुजूर की ज़िंदगी के किसी भी पहलू का मुताला करें, नबी पाक की सीरत से किसी बाब को खोल लें तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यकीनन
ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ رات ختم ہو جائے گی، نبی پاک کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے کمال بنایا. جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نشانی کے طور پر معجزہ عطا فرمایا. کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے. اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کی سیرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء کو وہ معجزے دیے جو اس وقت کی ضرورت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور اسی طرح کوڑ کے مرض سے شفا کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو آپ کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ پڑھتے جائیں جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، نبوت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا. کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاج نبوت عطا فرمایا تو 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، بلکہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت عطا فرمایا تو آپ کو سر تا پا معجزہ بنا کے بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ معجزہ، حضور کی مبارک آنکھیں معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، نبی پاک کی گفتگو معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن معجزہ. اگر ہم کسی ایک وصف کو، کسی ایک معجزے کو، کسی ایک عضو کی بات کریں تو ہاتھوں کے معجزے اتنے ہیں کہ ساری زندگی ہم ہاتھوں کے معجزات سنتے رہیں، بیان کرتے رہیں تو زندگی مکمل ہو جائے گی. آنکھوں کے معجزات اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں ایسی عطا فرمائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی معجزہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک کو اگر ہم صرف ایک سلام کی نظر میں دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا وہ سلام جو ہم جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی 2 شعر پڑھے گا، کوئی 4 پڑھے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس سلام کے تقریباً 150 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں، جس میں 80 سے زیادہ اشعار صرف نبی پاک کے جسم اطہر کے بارے میں لکھے ہیں، حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں. جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، یہ کلام تو میں یہ سمجھتا ہوں بچے کی زبان پہ ہوتا ہے. جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ پتلی پتلی گلیں، قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بیان کیا، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت بیان کرتے جا رہے ہیں، نبی پاک کے ایک ایک عضو کو بیان کیا. پھر جب دل میں پہنچے تو تھوڑا رک گئے، پھر فرمایا کہ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لعاب دہن کو بیان کیا، جو لعاب بھی معجزہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ آتے ہیں، حضرت قتادہ آتے ہیں، آنکھ ہتھیلی پہ ہے، یا رسول اللہ تیر لگا آنکھ ہتھیلی پر، میرے آقا لعاب دہن لگا دیتے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نبی پاک کے لعاب کو بھی، لعاب دہن کو سلام میں بیان کرتے ہیں. جی ہاں، جس سے کھاری کنویں، اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں اعلیٰ حضرت کس خوبصورت انداز میں عشق کا اظہار کر رہے ہیں. محبوب کے لعاب دہن کو کن لفظوں میں بیان کر رہے ہیں.
جس سے کھاری کنویں شیر آئے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں، جس کنویں میں میرے آقا کا لعاب دہن چلا جائے، فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیر آئے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے ایک ایک عضو کو بیان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا دیکھنا کمال ہے، آقا آپ کا چلنا کمال ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کمال ہے، پسینے کے معجزات کو پڑھ کے دیکھیں، پورے پورے پاپ باندھے گئے، علماء نے کتابیں لکھی کہ حضور کا پسینہ بھی معجزہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ بھی معجزہ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی ہم مدینے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری اور ہدایت کے بخشش پڑھنے کا جسے ذوق ہو نا، پھر وہ مکہ مدینے کا سفر کرے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف سفر ہوتا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ کلام لکھے ہیں ایسے جو خاص مکے سے مدینے کی طرف سفر کے بارے میں۔ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، یوں اعلیٰ حضرت کے چند کلام ایسے ہیں جو خاص طور پہ اس سفر کے بارے میں ہیں۔ جب مکے سے مدینے کی طرف بندہ سفر کرتا ہے، جب حرم میں پہنچتا ہے، مکے جاتا ہے، تو عام طور پہ بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے میں جلدی جلدی کعبۃ اللہ کی زیارت کر لوں، کعبے کو دیکھوں، دیوانہ وار کعبے کا طواف کروں۔ وہاں جتنے لوگ آپ دیکھیں گے وہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جس شخص کی طرف نظر جائے گی وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوگا۔ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو زمین بنانے سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اسے سرۃ الارض کہا گیا، اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ اس جگہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آج میں اس کعبے کو اپنی نظروں سے دیکھوں گا، ساری زندگی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، آج اس کعبے کو دیکھوں گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ یہ وہ کعبہ ہے مزاب رحمت جس کے نیچے مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہے، اور حجر اسود جو جنت سے آیا ہے۔ بندہ جب حرم میں پہنچتا ہے تو اس کی یہ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کا جنون، اس کی کیفیات یہ تھی جب مکے میں پہنچا تھا، اور جب مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک، اور آج وہ ہم پر نثار ہے کہ یہ ارادت کدھر کی ہے۔ جب پہنچے تھے تو جلدی جلدی حرم میں گئے، میطاف میں اترے اور طواف کعبہ کیا، موقع ملا تو کعبے کی دیوار کو چوما، اپنی بخشش کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو چھو لیا، دل کو سکون ملا، اطمینان ملا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مکے سے مدینے کا سفر ہوتا ہے، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک، اور آج وہ ہم پر نثار ہے کہ یہ ارادت کدھر کی ہے۔ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ اس وقت ایک ایک چیز پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ تو عشق کی بات ہے کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا معجزہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا تو ہاتھ بعد میں واپس آئے، دعا پہلے قبول ہوئی۔ دعا کے معجزات اس قدر ہیں کہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی، باب باندھے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں، میرا حافظہ قوی ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو۔
حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دیتے ہیں، نبی پاک ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ نظر آنے والی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی ایک لپ بھرتے ہیں، ایک مٹھی بھرتے ہیں ہوا میں اور اس کو اس چادر میں ڈال دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ، اپنے سینے پہ پھیر لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس چادر کو اپنے سینے پہ پھیر لیتا ہوں. آج کا دن جاتا ہے، وہ دن جاتا ہے اور آج کا دن آتا ہے، جو حدیث یاد کرتا ہوں وہ یاد رہتی ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کی والدہ ایمان لانے سے پہلے نبی پاک کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ حالت اضطراب میں نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بھی پیار کرتا ہوں، میری ماں کے لیے ایمان کی دعا فرما دے. اللہ کے نبی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہوں. جب گھر پہنچتا ہوں تو غسل کرنے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابو ہریرہ بات بعد میں کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل کر دے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب کوئی بات نکلتی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے تھے. یہ وہ زبان ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہ نبی ہیں جن کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے، جن کا کلام وحی خدا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ معجزہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، خطبے کے لیے منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں. ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا بارش کی قلت ہے، قحط سالی ہے، یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے، ہمارے جانور ہمارے مویشی مر رہے ہیں، آقا بارش کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرماتے ہیں. راوی حدیث لکھتے ہیں کہ ابھی حضور کی دعا مکمل نہیں ہوتی، مدینے میں بارش کا نزول ہو جاتا ہے. اب جمعے کا دن گزر جاتا ہے، ہفتے کا دن گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، دوبارہ جمعہ واپس آ جاتا ہے. پھر میرے آقا منبر پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں. پھر سے وہی شخص کھڑا ہوتا ہے جس نے پچھلے جمعے یہ درخواست کی تھی آقا بارش کے لیے دعا فرما دیں، بارش کی قلت ہے، پانی کی کمی ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی کثرت ہے، آقا بہت پانی جمع ہو چکا ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، آقا دعا فرما دیں یہ بارش رک جائے. اللہ کے نبی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوتی، مدینہ پاک میں بارش رک جاتی ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب دعا فرمائی، جب جب تو ہاتھ بعد میں واپس آئے، میرے آقا کی دعا پہلے قبول ہوئی. یہ دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بھائی باتیں نہ کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت.
गज बज के बोले ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तशरीफ रखिए जी, बयान समाप्त कीजिए, जारी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जब हाथों को बुलंद फरमाया तो आपकी दुआ मोजज़ाना अंदाज में कबूल हुई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बाद में वापस आते और दुआ पहले कबूल होती। हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज क़ज़ा हुई, नमाज असर, हम बारहा ये वाक़या सुन चुके होंगे, तो हदीस पाक के वो अल्फाज जो हज़रत अस्मा बिनते उमैस राविया हैं फरमाती हैं कि जब नमाज असर का वक्त चला गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि आका मेरी नमाज क़ज़ा हो चुकी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद किया, अर्ज़ की मौला अब दुआ के अल्फाज सुनिएगा कि या अल्लाह अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत व फरमा बरदारी में था, सूरज को वापस लौटा दे। हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि नबी पाक की इस दुआ के बाद मैंने सर की आंखों से देखा वो सूरज जो थोड़ी देर पहले गुरूब हो चुका था इस तरह से वापस आता है कि पहाड़ों की रोशनी लौट आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करते हैं और वो सूरज गुरूब हो जाता है। गोया सूरज के वापस आने का मकसद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की नमाज थी और इसकी वजह दुआए मुस्तफ़ा थी। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ मोजज़ात सुने, जिसमें ख़ास तौर पर दुआ का मोजज़ा सुना कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जब कोई बात निकलती वो किस कदर जल्दी पूरी होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा को ईमान मिलना, हज़रत अबू हुरैरा के हाफ़ज़े की तक़वियत के लिए दुआ फरमाना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जिसको अहादीस में इस तौर पर बयान किया गया। अल्लाह हमें नबी पाक की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की ग़ुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें ये पैगाम देते हैं कि हमें नबी पाक की मोहब्बत में जीना मरना है। दावत इस्लामी हमें इश्क़ रसूल के जाम पिलाती है। मैं आप सबको ये पैगाम दूंगा कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, अपने घरों पे मदनी चैनल चलाएं। मदनी चैनल कहने को ये मीडिया है लेकिन इसकी दावत भी नेकी की दावत है। मदनी चैनल मदनी चैनल वो चैनल है, ऐसा ज़रिया है जो इश्क़ रसूल को आम करता है। मदनी चैनल के ज़रिए हमारे मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। मदनी चैनल के ज़रिए हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। मदनी चैनल बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, सब के लिए यकसा मुफीद है। हमें दावत इस्लामी मोहब्बतों के जाम पिलाती है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये मिशन है, ये मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है और मदनी चैनल भी इसी का एक जुज़ है। मदनी चैनल भी इसी का एक ज़रिया है। दीन तबलीग के जितने शोबे अमीर अहले सुन्नत ने कायम फरमाए वो सारे इसी मकसद के पेश नज़र हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को फैज़ान मदीना में हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। आप सब इस्लामी भाई कुछ वक्त निकाल कर हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इस्लाही इज्तिमा है, इसमें शिरकत करने से इल्म व अमल में इजाफा होगा। खुद भी शिरकत करें, अपने बच्चों को भी शिरकत करवाएं और घरों पे मदनी चैनल देखते रहें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।